میرے بھائیو، آخر میں اسی پوائنٹ کے انڈر میں آپ کو مستقبل کے لیے مسلمانوں کے حوالے سے ایسی چیزیں سجیسٹ کر دوں کہ جب کبھی بھی قرآن حکیم پر جدید سائنس کے حوالے سے کوئی اٹیک کر رہا ہو تو آپ کو بات سمجھنا آسان ہو۔ ہم نے بنیادی ڈاکٹرائن کلیئر کر دی آج کی ویڈیو میں، انشاءاللہ یہ ویڈیو بھی کافی ہوگی، اور جو میں نے جو ریفرنس میں بتائی ہیں اپنی ویڈیوز وہ بھی، البتہ ریٹن فارم میں اس امت میں سمجھتا ہوں کہ اتنے بڑے لیول کا کام کسی اور شخص نے نہیں کیا پورے 1400 سال کے اندر۔ دور حاضر میں انڈیا کے ایک بہت بڑے اسکالر ہیں مولانا وحید الدین خان۔ آپ گوگل میں جا کے مولانا وحید الدین خان لکھیں تو ویکیپیڈیا پہ ان کا تعارف بھی کھل جائے گا، اور انشاءاللہ ہم اپنے تھم نیل پہ بھی ان کی تصویر لگائیں گے، اپنے ساتھ میں ان کی تصویر لگاؤں گا انشاءاللہ تعالی، اور درمیان میں ڈسکوری شٹل کی تصویر ہم نے جدید سائنس کو ریپریزنٹ کرنے کے لیے یہ ہمارا تھم نیل انشاءاللہ اپلوڈ ہوگا آج کی ویڈیو کا۔ مولانا وحید الدین خان صاحب مولانا ودودی رحمہ اللہ کے اسٹوڈنٹس میں سے ہیں، پھر بعد میں اختلاف کیا سے الگ ہو گئے، وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے۔ ہم تو جس کی بھی جو پازیٹیو چیز ہے، میں ان کی ہر بات سے ایگری نہیں کرتا ہوں، لیکن جو انہوں نے پازیٹیو کام کیا ہے میں اس کو انٹروڈیوس کرواؤں گا۔ ان کی ویب سائٹ آپ دیکھ سکتے ہیں cpsglobal.org، سینٹر فار پیس اینڈ اسپرچویلٹی، cpsglobal.org ان کی ویب سائٹ ہے، اس پہ ان کی سینکڑوں کتابیں رکھی ہوئی ہیں، اور میں بہت بڑا دعویٰ کر رہا ہوں پوری اسلامک ہسٹری میں 1400 سال کے اندر کسی شخص نے اتنا بڑا کام اس حوالے سے نہیں کیا۔ ظاہر ہے کہ اس وقت سائنس کی اتنی ترقی بھی نہیں تھی نا، یعنی میں نے بتایا امام غزالی نے کیمیائے سعادت میں لکھا ہے کہ سورج جو ہے زمین سے 5 گنا بڑا ہے۔ آج میرے بچے کو بھی پتا ہے کہ سورج زمین سے 5 گنا بڑا نہیں ہے، 500 گنا بھی بڑا نہیں ہے، 5000 گنا بڑا بھی نہیں ہے، 5 لاکھ گنا بڑا بھی نہیں ہے، 13 لاکھ گنا بڑا ہے۔ اب اتنے بڑے صوفی بزرگ جن کے دعوے ہیں لوگوں کے دلوں کے حال جان لیتے ہیں، ان کا نالج سائنس پہ زیرو تھا۔ وہ دل والی بات بھی جھوٹی تھی، یہ بھی جھوٹی ہے۔ ظاہر ہے وہ کیسے وہ کوئی جان سکتا ہے کسی کے دل کا حال، ٹھیک ہو گیا؟ تو جھوٹ آپ دیکھیں نا، اب سائنس کیسے پکڑے جا رہے ہیں جھوٹ ان کے۔ تو امام غزالی کو اس لیے دھوکہ لگا کہ اس وقت سائنس کی ترقی نہیں تھی، لہٰذا انہوں نے ترقی کی ہوتی تو وہ بھی رجوع کر لیتے۔ تو یہ وحید الدین خان صاحب کی 3 کتابیں میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا، ویسے کتابیں تو درجنوں ہیں۔ یہ ان کی ایک کتاب ہے جی، پہلی کتاب مذہب اور سائنس، یہ دیکھ لیں، آلموسٹ 96 صفحوں کی کتاب ہے، اور میرا یہ چیلنج ہے اس ویڈیو کے اوپر، جو بڑے بڑے فنیر بنے ہوئے نا، پی ایچ ڈیز فزکس کے اندر، بیولوجی کے اندر اور دوسری فیلڈز کے اندر، یہ صرف 96 صفحوں کی کتاب وہ ایک دفعہ پڑھ کے نا، صرف یہ کتاب میں جو کچھ سمجھایا گیا نا وہ پبلک کو بتائیں۔ میرے جیسے انٹلیکچوئل بندے کو، میں اپنی کو تعریف نہیں کر رہا، یعنی عام بندوں سے لیول رائز ہے چیزوں کو سمجھنے کا، میں نے یہ کتاب 3 دفعہ پڑھی ہے تو مجھے سمجھ آیا ہے کہ یہ کیا کیا ہے انہوں نے، کیونکہ انہوں نے آج کا جو سائنٹیفک دماغ ہے جو ڈینائل آف گاڈ کر رہا ہے، خدا کے منکر ہونے کے اوپر کھڑا ہوا ہے، ان کو انہوں نے اس لیول کے اوپر سائنٹیفک فیکٹس کے ذریعے چیزوں کو ایڈریس کیا، اور اس بندے نے اسلام کے خلاف جتنی کتابیں سائنس کی فیلڈ میں لکھی گئی ہیں وہ ساری کتابیں پڑھی ہوئی ہیں لاکھوں صفحات کے اوپر، اور ان سائنٹسٹ کی کوٹیشنز کوٹ کی ہوئی ہیں ورڈ بائی ورڈ، اور ایک ایک بات کا جواب دیا ہوا ہے۔ یہ کمال ہے۔ رسل جو اس وقت دور حاضر میں امام مانا جاتا ہے منکرین خدا کا، ڈاکنز تو اس کی آپ سمجھ لیں جائز اولاد ہے نا، رچرڈ ڈاکنز، رسل اس کا سارا لٹریچر انہوں نے 1960 میں پڑھ لیا تھا، اس کے بعد یہ کتابیں لکھی ہیں اس میں۔ میں کہتا ہوں رسل آج زندہ ہوتا نا، یہ ایک کتاب 100 صفحوں سے کم صفحوں کی کتاب پڑھ کے نا وہ کم از کم خدا کو مان لیتا۔ یہ ان کی کتاب ہے مذہب اور سائنس، PDF آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ دوسری کتاب ہے ان کی مذہب اور جدید چیلنج، یہ سمجھ لیں ان کی ساری کتابوں کا ہی مجموعہ بن جائے گا۔ اس کے 220 صفحات ہیں، بڑی باریک رائٹنگ میں، موٹی رائٹنگ میں ہو تو یہ کوئی 1000 صفحوں کی کتاب بنتی ہے۔ یہ کتاب یہ میں نے بھی پڑھی ہوئی ہے، یہ صرف پڑھی نہیں ہوئی، پڑھی ہوئی بھی ہے، اس لیے میں آپ کو انٹروڈیوس کروا رہا ہوں۔ اور یہ تیسری کتاب جس کا میں نے کئی دفعہ تعارف کروایا، اسلام دور جدید کا خالق، انگلش میں بھی ایک کتاب ہے The God Arises، انہی کی، خدا ابھرتا ہے۔ اس جدید دور کا خالق ہے ہی اسلام ہے۔ اسلام نے جب تک رومن اور پرشین امپائر کو نہیں اکھاڑا تھا، لوگ اپنے بادشاہوں کی عبادت کرتے تھے،
ہمارے نبی نے کبھی اپنی عبادت نہیں کروائی ہے، وہ تو اپنے استقبال میں کھڑے بھی نہیں ہونے دیتے تھے. جامع ترمذی میں حدیث ہے. میرا گستاخانہ کارٹون اور فلم کے اوپر یوٹیوب کے اوپر جو ویڈیو آئی ہے اس میں میں نے فریڈم آف ایکسپریشن پہ بات کی ہے کہ اسلام نے فریڈم آف ایکسپریشن دیا ہے. پہلے بادشاہ اپنی عبادت کرواتے تھے، سورج چاند کی لوگ عبادت کرتے تھے. کس نے سوچنا تھا کہ چاند تک پہنچے؟ اسلام نے آ کے رومن اور پرشین امپائر کو اکھاڑا تلوار کے زور پہ. ظاہر بدماشوں کو اکھاڑنا تھا. پھر فریڈم آف ایکسپریشن ہوا کہ انسان آپ جیسے ہی ہیں، اور یہ سورج چاند ستارے تو اللہ کی مخلوقات ہیں. پھر انسان نے سوچا اچھا پھر انسان چاند تک پہنچ سکتا ہے. آج انسان اگر چاند تک پہنچا ہے یہ اسلام کی بدولت ہے، ورنہ پہلے ہزاروں سال میں انسانیت نے اتنی ترقی کیوں نہیں کر لی ہے؟ یہ ساری ترقی اسلام کے آنے کے بعد کیوں ہوئی ہے؟ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. اسی زمین سے ہی چیزیں، کو باہر سے تو نہیں چیز آگے گری ہے. آج چپس بن گئی ہیں تو اسی زمین سے بنائی گئی ہیں. آج بوئنگ 747 یا ایئر بس A380 بنا ہے، وہ مٹیریل اسی زمین سے ہے. یہ تو ہزاروں سال سے، لاکھوں سال سے زمین پہ موجود تھا. پہلے انسان نے کیوں نہیں یہ کر لیا؟ اس لیے کہ فریڈم آف ایکسپریشن نہیں تھا. اسلام دور جدید کا خالق ہے. اس جدید دور کو بخشا ہے اسلام نے انسانیت کو. یہ 3 کتابیں آپ پڑھیں.